شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہی لوگ کافر ہیں۔ ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان انبیاء کرام اور رسول کرام کا انکار کرتے ہیں یا ان کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے ہیں، اس قسم کی بات کرنا تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اس لیے کہ سب پر ایمان ہے ہمارا، سب تمام انبیاء کرام تمام رسول کرام جو جن کا قرآن نے ذکر کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ہمارا سب پر ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسے کہ ہم ایمان کے اجزاء میں پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح فرق بھی نہیں کر سکتے کہ ان پر آئیں گے ان پر نہیں مانیں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا جیسے کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ تو لہذا فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو مومن ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، عنقریب اللہ انہیں ان کو پورا اجر دے گا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں سے اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ عیسائیوں سے جو مجادلہ ہے اور ان سے بات چیت ہے اور ان کے تمام جو عقائد تھے ان کا رد ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ آپ سے اہل کتاب آسمان سے ان پر کوئی کتاب نازل کرنے کا سوال کرتے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑا سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلاؤ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے ان کے پاس کھلے دلائل آ جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو ہم نے اس گناہ کو معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو سری غلبہ عطا فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ اہل کتاب کیا کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تم دکھاؤ کتاب آسمان سے اترتی ہوئی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے تو یہی مانگ رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا، ان سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ دکھاؤ، تم تو خود تو دیکھ کے آ گئے وہاں سے، اب ہمیں بھی دکھاؤ، تو کوئی فلم ہے کہ تمہیں دکھانی ہے۔ تو یہ ایسے بدتمیز لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دکھاؤ، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی جائیں گے وہاں پر۔ تو 70 کو تو لے گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ کیا ہوا، پھر سارے مارے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ کیا ہوا، اب میں جاؤں گا لوگ سب مجھے ماریں گے کہ سارے بندے مروا دیے تم نے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا ٹھیک ہے جو زندہ کر دیتا ہوں تمہیں، وہ زندہ ہو گئے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیں ان کی خباثت ان یہودیوں کی کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دکھاؤ ہمیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ یہی تو ان کی خباثت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا کہ یہ دیکھو کتنے یعنی بد نصیب لوگ ہیں اور کتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ یہ بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ سب اللہ کے معاملے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دکھا دے، جس کو چاہے اتار دے، اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے تم کر رہے ہو۔ اسی لیے فرمایا کہ انہیں کڑاکے کی بجلی نے پکڑ لیا تھا، وہاں پہ جب بجلی آئی تھی ان 70 لوگوں پہ سب کو مار دیا تھا وہاں پہ۔ تو اسی وجہ سے کہ انہوں نے یہ بدتمیزی کی تھی اللہ کی شان میں، اور یہ کہہ رہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی، جب وہ واپس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ تھے اور حضرت ہارون پیچھے تھے، تو وہاں پہ سامری نے، جیسے کہ اس کا پورا واقعہ سورہ طٰہٰ میں آئے گا، کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو بچڑا ہے، یہ اس نے سونے جو ان کو ملا تھا بنی اسرائیل سے یا فرعونیوں سے، ہاں فرعونیوں سے ملا تھا، اس کو پگھلا کے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، اور اس میں اس طرح ہوا کا آنا جانا تھا کہ اس کے منہ سے آواز نکلتی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہی تمہارا خدا ہے، یہ موسیٰ کا خدا بھی ہے تمہارا خدا بھی ہے، یہ اس کو مانو۔ تو یہ ان کی اور اتنی بڑی غلطی کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کو اپنا خدا بنا لیا، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد جو فرمایا کہ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے کتنی حلم ہے، کتنی بڑی اس کی شان ہے کہ اس سے پھر بھی معاف کر دیا، اتنے بڑے ظلم کیے، اتنی بڑی زیادتیاں کی، پھر بھی ان کو معاف کر دیا۔ اور ان سے عہد و پیمان لینے کے لیے ان کے سروں کے اوپر طور پہاڑ لا کھڑا کیا، مانتے نہیں تھے، ڈھیک قسم کے لوگ، انتہائی ڈھیک تھے، تو اسی لیے مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو اب پہاڑ تمہارے اوپر ہے، سروں کے اوپر، ذرا سی بھی تم نے کچھ کی نا تو دوام سے تمہارے اوپر آئے گا، تو سب پس جاؤ گے، مر جاؤ گے سب۔ اب وہ دعا بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اوپر سے کہ کہیں پہاڑ نیچے تو نہیں آ رہا۔ تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کھڑا کیا کہ اب تو اب دیکھو، تم ویسے تم مانتے نہیں ہو، ڈنڈے کے یار ہو سارے، تو لہٰذا جب تک کہ ڈنڈا نہیں پڑے گا نا تم ٹھیک نہیں ہوگے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور ان سے کہا، پھر ان کی حرکتیں کیا تھی کہ ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، جھک کے جاؤ، چھوٹا دروازہ تھا،
تو کیا کرتے ہیں کہ اس طرح تو نہیں جائیں گے ہم، یہی ڈٹائی ہے نا ان کی، ماننا نہیں بات کو، ہم الٹے ہو کے جاتے ہیں، تو الٹے ہو کے جا رہے ہیں کہ پیٹھ کی طرف سے، یہ دیکھی بدماشی ان کی۔ اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ دیکھو ہفتے کے دن شکار مت کرو، کیا نہیں کریں گے ہم، تو اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ ہم جمعے کو جال لگا دیں گے اور اتوار کو اٹھا لیں گے، ہم نے تو شکار نہیں کیا، دیکھو کہاں کیا شکار ہم نے۔ یہ دیکھیں بدماشی جو ہے نا کتنی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اتنے بدماش لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے بارے بتا دیے، ان کی چارج شیٹ دکھا دی یہاں پر، اور اس کے بعد جو فرمایا کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ اس لیے ہوا کہ انہوں نے میثاق کو توڑا، اللہ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اللہ ہم تیری بات مانیں گے، تیرے احکام پہ چلیں گے، لیکن انہوں نے توڑ دیا، نہیں مانا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام، اور کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دل ہمارے غلاف میں بند ہیں، فریز ہوئے ہیں، لہٰذا ہم نہیں سمجھتے۔ یعنی اور ڈھٹائی اور ڈھیٹے، یا تو اس میں کچھ ندامت ہوتی، پشیمانی ہوتی، قبول کرتے، الٹا اور کہہ رہے نہیں کہ ہمارے تو بالکل ہی فریز ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے، بند ہیں۔ بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ برائے نام ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا جرم جو بتایا گیا کہ انہوں نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، دل بند کر دیا، سیل ہو گیا، اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ مزید ان کے بارے میں فرمایا اور انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگایا، کتنا بڑا بہتان، اور یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ یہ کوئی بدکار عورت ہے، یہ یہاں تک کا انہوں نے اس پہ لگا دیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبے میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، وہ لوگ ان کے متعلق سوائے وہم و گمان کی پیروی کے کوئی صحیح علم نہیں رکھتے، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دیکھو یہ ان کا عیسائیوں کا، یہودیوں کا معاملہ کہ انہوں نے جہاں زکریا کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کو، حضرت الیاس کو، یا ان کے جو بیٹے یحییٰ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی درپے ہو گئے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ وہ شخص جس نے بتایا تھا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام یہاں چھپے ہوئے اس گھر میں، تو اسی کے اوپر شباہت ڈال دی کہ وہ بالکل وہ سمجھے کہ یہی تو عیسیٰ ہے، پکڑو اس کو، سارے ہجوم ہو تو پھر کہاں آپ کسی کو روک سکتے ہیں، اور ویسے ہی اس کے اوپر شباہت ڈال دی گئی، جسے قرآن کہہ رہا ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے تشبیہ ڈال دی گئی۔ تو اب وہ آئے، انہوں نے پکڑ لیا اس بندے کو کہ تو ہی عیسیٰ، وہ چیختا چلاتا رہا میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں، کہا یہ تو ہی ہے، اب تو کہہ رہا میں نہیں ہوں تو ہی ہے، چل، اور اس کو لے گیا جا کے سولی پہ چڑھا دیا اس کو۔ اب بڑے خوش ہوئے، دیکھو ہم نے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے تو مسیح عیسی ابن مریم کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ نہیں، یہ سب ان کے ڈھکوسلے ہیں، نہیں چڑھایا، نہ سولی پہ چڑھایا، نہ ان کو قتل کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اوپر چلے گئے، اب وہ آسمانوں پر ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کا عقیدہ، یہ ہے ہم مسلمانوں کا عقیدہ۔ عیسائی تو یہی کہتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بھی ان کی بدبختی دیکھیے یا بے وقوفی دیکھیے کہ جس چیز سے ان کو سولی پہ چڑھایا گیا وہ سولی، تو وہ سولی جو ہے ناپسند ہونی چاہیے یا پسندیدہ ہونی چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ایک چیز جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے تو مجھے تو اس سے نفرت ہوگی، یہ چیز کتنی بری ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس سے۔ اب انہوں نے اسی کو ہی، صلیب کو ہی اپنا وہ سمبل بنا لیا اور اس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا ہوا ہے، اور حضرت مریم کی گود میں حضرت عیسیٰ کو، یہ ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں ان کی گرجوں میں اور ان میں، اور صلیب کا ہی نشان جو ہے وہ ان کے لیے اصل ایک بت بن گیا جس کو لیے پھرتے ہیں، جبکہ یہ تو ان کے لیے تکلیف دہ ہونی چاہیے تھی چیز کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ان کے کہنے کے مطابق، اب وہ اسی کو ہی پوج رہے ہیں، اسی کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب ان کی گمان کی باتیں ہیں، انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد جو فرمایا اگلی آیت میں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب کا ہر فرد ان کی وفات سے قبل ان پر ضرور ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان کے بارے میں گواہ بنیں گے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ
اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہر یہودی اور نصرانی اپنی موت سے پہلے جب حالت نزا میں ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گا، لیکن یہ ایمان تو بیکار ہے۔ موت کی وجہ سے ہم نے پڑھا شروع میں، سورہ نساء کے شروع میں پڑھ لیا کہ اس وقت توبہ قبول ہی نہیں ہوتی، ایمان قبول ہی نہیں ہوتا، جبکہ آدمی موت دیکھ رہا ہے، اپنے سامنے کھڑی ہے موت، وہ ایمان وہ توبہ بیکار ہے، قبول نہیں ہوگی۔ تو لہذا وہ حالت نزا میں کہے گا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے، قیامت کی نشانی کے طور پر تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو اس دور کا ہر یہودی اور نصرانی ان کی وفات سے پہلے اس بات پر ایمان لے آئے گا، اس وقت ایمان لے آئے گا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ آ گئے ہیں۔ تو یہ تو اس کا اشارہ ہے، اور پھر وہ تمام یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح دین اسلام کی پیروی کریں گے، اسلام کو مان لیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے، اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان قریب ابن مریم تمہارے پاس انصاف ور فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس کے بعد جو فرمائے کہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ساقط کر دیں گے، جزیہ نہیں لیا جائے گا، اسلام، صرف اسلام قبول کرو، اور مال اس کی اس قدر بہتات ہو جائے گی کہ کوئی آدمی صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور ایک اس زمانے کا ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دیا، اس سے معلوم یہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، واپس آئیں گے، آسمان سے اتریں گے، جیسے کہ ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں اتریں گے، دمشق میں کہ جو مسجد ہے اس کے مشرقی مینارے کے پاس سے اتریں گے، اور فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، 2 چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، اور ان کے سر سے اس طرح سر گیلا ہوگا جیسے پانی ٹپک رہا ہو، اس طرح وہ تشریف لائیں گے، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ تمام ادیان کو ختم کر دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 رہیں گے، کتنے؟ 40 سال، 40 مہینے، 40 دن، یہ پتہ نہیں، یہ آیا ہے کہ 40 وہ رہیں گے، بعض نے کہا کہ 40 سال رہیں گے، کیونکہ جب وہ اٹھائے گئے تھے تو ان کی عمر 40 سال تھی، یہ کہا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی ماندہ عمر ہے وہ پوری کریں گے، تو وہ 40 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارا عقیدہ ہم مسلمانوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں، اور ہم وہ اس عقیدے کو نہیں مانتے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور ہمیں ہمارے بچوں کو اسی طرح بجایا جاتا ہے جب وہ یہ غلط قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، یا یہ جو انگریزی کتابیں ہیں یا عیسائی مشنریز ہیں وہ وہی عقیدہ سکھاتی ہیں جو عیسائیت کا عقیدہ ہے، انجیل کا عقیدہ ہے، اور ہمارا اپنا عقیدہ جو ہے صحیح عقیدہ وہ ہمارے بچوں کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور پھر دونوں مل کر اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے۔ تو اسی لیے فرما دیا گیا کہ یہ ہے اصل وجہ جو یہ یہودی یا عیسائی دشمن ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسائی مانتے ہیں ان کو لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ بس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے پہلے حلال کی گئی تھیں، اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے بہت لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا تھا اور سود لیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور لوگوں کا مال ناحق کھایا تھا۔ ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ دیکھیے پوری چارج شیٹ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ان عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں کہ کس طرح یہ لوگوں نے اپنے دین کو بگاڑا، انبیاء کرام کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پش ڈالا، انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگ۔ یہ ہے وہ بنی اسرائیل کی جن کی بات کی گئی۔ فرمائے کہ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے علم راسخ رکھنے والے اور ایماندار لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔
تو قرآن کریم بھی جو عدل و انصاف کا پیکر ہے، عدل و انصاف ہے، تو وہ بھی دونوں چیزیں بیان کرتا ہے، دونوں رخ۔ ایک طرف یہودیوں کے تمام جرائم بیان کیے کہ یہ دیکھو یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، تمام تفصیل بیان کر دی، اور دوسری طرف جو اچھی باتیں ہیں وہی بیان کی۔ اس میں سے فرمایا کہ اب کچھ لوگ جو وہ ہیں الراسخون فی العلم، علم میں راسخ رکھنے والے علماء ہیں، ایماندار ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز، زکوٰۃ، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو یہ وہ نیک لوگ ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام تھے، ثعلبہ ابن سعید، زید ابن سعید، اسد ابن عبید، یہ وہ لوگ تھے جو یہودی تھے، مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ دیکھو یہ اچھے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے لیے پھر دوہرا اجر ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو بھی مانا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، اس طرح ان کے لیے وہ دوہرے اجر کے مستحق ہو گئے۔ تو انہی کے لیے فرمایا کہ ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ بے شک ہم نے آپ پر وحی اتاری ہے جیسے نوح اور ان کے بعد کے دوسرے انبیاء پر اتاری تھی، اور جیسے ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان پر وحی اتاری تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ہم نے ایسے رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے اس سے قبل آپ کو بذریعہ وحی بتا دیے ہیں، اور ایسے بھی رسول بھیجے جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں۔ اللہ نے موسیٰ سے بول کر بات کی ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ انبیاء کرام ہیں۔ نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام تو نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے، صرف نبی تھے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، اس لیے کہ ان کو شریعت دی گئی، ان کو شریعت دی گئی تھی اور وہ پھر لے کر آگے چلے تھے۔ ان کے بعد دوسرے انبیاء کرام اور رسول کرام آئے جن کا تذکرہ فرمایا گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں، بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء اور رسول کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے۔ تو بہرحال ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی تعداد نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بہرحال بہت بڑی تعداد ہے جو انبیاء کرام کی آئی تھی، اور قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے صرف 29 انبیاء کرام اور رسول کرام کا ذکر کیا ہے، اور باقی ان کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین، تو انبیاء کرام کا مقصد کیا تھا، کیوں آتے تھے؟ ہم نے ایسے انبیاء بھیجے جنت کی خوشخبری دینے والے اور جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ یہ ایک مقصد تھا کہ جنت سے کی خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ان کی بات مانتے ہیں، اور جہنم سے ڈرائیں جو ان کی بات نہیں مانتے ہیں، تاکہ رسولوں کو کی بعثت کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو یہ اتمام حجت کے لیے آتے تھے، تاکہ پھر قیامت کے دن یہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی رسول آیا، نہ کسی نے بتایا مجھے، تو میں کیا کروں، میں تو اسی طرح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتائیں گے، یہ دیکھو یہ نبی ہیں، بتاؤ یہ بھائی، ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی۔ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے تمام انبیاء رسول کرام کو بھیجا، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے قیامت کے دن کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ کفار نہیں مانتے تو نہ مانے، لیکن اللہ اس وحی کی شہادت دیتا ہے کہ اس نے آپ پر اتاری ہے، اس نے اسے اپنے علم کے مطابق اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ بحیثیت شاہد کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور چلے گئے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں سیدھی راہ دکھائے گا، سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو ان کافروں ان ظالموں کا بتا دیا کہ جن لوگوں نے اس طرح کفر کیا، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بجائے اس کو جھٹلایا، اس کو لوگوں کو روکا، تو ظاہر ہے ان کے لیے سوائے جہنم کی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق من ربکم، اے لوگو رسول تمہارے رب کی جانب سے حق لے کر تمہارے پاس آ چکے ہیں، بس تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر کفر کرو گے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور اس طرح بتا دیا گیا ہے کہ یہ جب رسول آ چکے ہیں تو ایمان لانا ہی بہتر ہے، ایمان لاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ اور پھر اہل کتاب سے کہا، اہل کتاب کی جو اصل مرض تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو،
کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا، نعوذ باللہ. یہ سب غلو ہے، حد سے بڑھ جانا ہے کہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح جو عقیدہ ہے وہ بتا دیا کہ فرمایا کہ دیکھو اپنے دین میں غلو مت کرو، اللہ کی شان میں حق بات کے علاوہ کچھ مت کہو، جو حق ہے وہ بیان کرو. مسیح عیسی ابن مریم صرف اللہ کے رسول تھے، یہ ہے عقیدہ. اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور اس کا کلمہ تھے جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا. اس کی طرف سے ایک روح تھے. بس تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور 3 معبودوں کے قائل مت بنو. ولا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہو کہ 3 خدا ہیں، باپ بیٹا روح القدس. یہ غلط ہے، مت کہو. یہ اس سے باز آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے. بے شک اللہ اکیلا معبود ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کی اولاد ہو. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے. اللہ بحیثیت کارساز کافی ہے. اس طرح بتا دیا کہ نصارہ نے جو اس طرح کا غلو کیا تھا، حد سے بڑھ گئے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرے بارے میں اس طرح مبالغہ مت کرنا جیسے کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے کیا حضرت ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں. تو میں بھی اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو. یا رسول اللہ کہتے تھے صحابہ کرام. کوئی بھی یا ابن اللہ کسی نے نہیں کہا. تو تم نے جو عیسائیوں نے جو کر رکھا تھا اس کی آپ نے سختی سے منع کیا. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بھی غلو کرتے ہیں. تو یہ غلو ناجائز ہے، حرام ہے، کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہوگا. یہاں تک کسی نے کہہ دیا تو نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کفر نہیں ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ، کتنی بڑی جسارت ہے، کتنی بڑی یہ غلطی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ کو کہہ دیا کہ تو مصطفیٰ بن گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی غلو ہے، جسے قرآن نے منع کیا، عیسائیوں کو منع کیا، اسی طرح ہمیں بھی منع کیا، خود رسول اللہ نے منع کیا کہ دیکھو یہ مت کرنا کہ میری شان کو، میری ذات کو تم بڑھا دینا، کہیں خدا بنا دینا. تو یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتا دی کہ وہ کیا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بس یہ ہے. اس کے علاوہ تم کہہ رہے ہو کہ 3 خدا ہیں، باپ بیٹا روح القدس، کہ اللہ اور عیسیٰ اور روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام مل کے ایک خدا بنتا ہے. کہ بتائیں اس کو حل کریں، 3 1 1 3 کیسے ہوتا ہے؟ کوئی بتائے دنیا کے؟ کوئی نہیں حل کر سکتا. آج عیسائی تک حل نہیں کر سکتے اس معاملے کو کہ 3 1 کیسے بن جاتے ہیں، 1 3 کیسے بن جاتا ہے، یہ ان کو نہیں معلوم. تو لہذا پھر اسی سے کہا کہ باز آ جاؤ، مت کہو ایسی باتیں کہ سب تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو. اور یہ صاف کہہ دیا کہ مسیح اللہ کا بندہ ہونے کا کبھی انکار نہیں کریں گے. مسیح تو خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ کبھی نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کا بندہ مت کہو، وہ تو خوش ہوتے ہیں. اور نہ مقرب فرشتے جو اس کی عبادت کا انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کر دے گا. پر جو لوگ ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیا، اللہ ان کو پورا پورا اجر عطا کرے گا. اللہ اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا. جن لوگوں نے اس کی عبادت کا انکار کیا اور تکبر کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست و مددگار نہیں پائیں گے. تو اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان اور دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیج دیا ہے، یہ کتاب. بس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، تو وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر دے گا، انہیں اپنی طرف پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے کہ یہ ہے اصل عقیدہ جو تم سے ہونا چاہیے. اور آخری آیات میں یہ ایک اور حکم بیان کر دیا جو پہلے شروع میں ہم میراث کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ بھی فرمایا کہ یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کلالہ کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے. تو اللہ بھی مفتی بن گیا، تو مفتی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ ہے فتویٰ. اس کے بارے میں صحیح حکم کیا ہے وہ بتا دیا. اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اسے نصف ترکہ ملے گا. اور اگر بہن مر جائے اس کی اولاد نہ ہو تو وہ اس کا بھائی وارث ہوگا. اگر بہنیں 2 ہوں تو ان دونوں کا مال 2/3 ملے گا. اگر کئی بہن بھائی ہوں تو ہر مرد کو 2 عورتوں کے برابر ملے گا. یہ حکم اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر رہا ہے
تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ کلالہ کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ وہ شخص جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ ہے، نہ اوپر کوئی ہے نہ نیچے کوئی ہے، تو وہ شخص اب کون وارث بنے گا؟ اس کے بہن بھائی بنیں گے۔ تو وہ بتا دیا ہے کہ اگر اس کی ایک بہن ہے تو آدھا مال اس کا مل گیا، 2-3 بہنیں ہیں تو 2/3 لے جائیں گی، اور اگر اس کا بھائی ہے تو اس کے بھائی کو ملے گا۔ تو بھائی بہن مل کر ہیں تو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے، بھائی کا 2 حصے، بہن کا 1 حصہ، اس طرح وہ تقسیم ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اسی لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی بیان کی گئی چیزیں ہیں، اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ نہیں جی فلاں میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو کچھ نہ دینا۔ تم نہیں کر سکتے، بالکل، اس لیے کہ اللہ نے خود تقسیم کر دیا کہ انسان کی یہی کمزوری ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کرے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اس میں میری مرضی چلے گی۔ تو اللہ کی مرضی وہ بتا دی گئی کہ جو بھی انتقال کرے تو اس کی وراثت کو اللہ کے اس قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے، اور جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ بھگتے گا۔ اور آج یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ کوئی انسان مر جاتا ہے، اب بیٹھے رہتے ہیں، تقسیم کرتے ہی نہیں ہیں، برس گزر جاتے ہیں، جو بچے چھوٹے تھے وہ جوان بڑے ہو جاتے ہیں، وہ مانگتے ہیں کہاں ہے ہمارا حصہ دو، آپ آپس میں لڑنے لگتے ہیں، بیچ میں کوئی مر جاتا ہے تو اب کیا کرے، اس کے بچے آ جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کا حصہ دو، لڑائی جھگڑا عدالتیں مصیبت۔ اسی لیے کہ جب ہم نے قرآن کی بات نہیں مانی، قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا، اس لیے مصیبت میں پڑ گئے، اور پھر مصیبت ہی مصیبت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے فساد۔ اور پھر دوسری مصیبت یہ کہ ہم کہتے ہیں عورتوں کو نہیں دینا، عورتوں کو ہم نے دے دیا، سب کچھ دے دیا، جہیز دے دیا، سامان دے دیا، پڑھا لکھا دیا، اب ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی غلط، اللہ نے جو چیزیں دی ہے سب کو دی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ تو جیسے ہم کل بھی بات کر چکے ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیا جائے گا، جسے فرمایا جا رہا ہے کہ اسی لیے تو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کہ قانون کے مطابق جی کریں گے، ہم اپنے قانون کے مطابق، برٹش لا کے مطابق۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ تمہیں تو قرآن کے لا کے مطابق کرنا ہے، اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ یہاں سورہ نساء ختم ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے جو کہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 120 آیات ہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ کہ ایمان والو، اللہ سے کیے ہوئے اپنے اقراروں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی چوپایوں کو حلال کر دیا گیا، ان کے علاوہ جو تمہیں بتا دیے جائیں گے، لیکن جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کے جانوروں کو اپنے لیے حلال مت بناؤ، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں 5 احکام دے دیے، اس میں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس آیت کی ترجمے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقود، عقد، اپنا جو ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ، کوئی آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، جو بھی معاہدہ کیا ہو، جو بھی وعدہ کیا اس کو پورا کرو، کچھ بھی ہو جائے، تم نے وعدہ کیا ہے، سائن کیے ہیں، گواہ بنائے ہیں، تو پورا کرو اس کو۔ اب کو نہیں اب نہیں ہو سکتا، یہ اب یہ بدل دو، یوں کر دو، نہیں، اوفوا بالعقود، جو بھی وعدہ ہے پورا کرو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو مویشی ہیں ان کے گوشت حلال کر دیا گیا۔ انعام، بہیمۃ الانعام سے مراد چوپائے ہیں، جس میں یہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، تو ان کے جو گوشت ہمارے لیے حلال ہے، ہم کھا سکتے ہیں، باقی شرط کہ ذبح ہو، ذبح کیا جا ہو، اللہ کے نام لے کر ذبح کیا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں اس کو۔ اور تیسرے کچھ جانوروں کی حرمت جن کو آگے بیان کیا گیا ہے اگلی آیات میں۔ اور چوتھی بات کہ محرم کے لیے جو احرام کی حالت میں ہے وہ شکار نہیں کر سکتا، حدود حرم میں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو مکے کی جو حدود ہے وہ ہیں، ایک حرم کی حدود ہے وہ الگ ہے، اس سے زیادہ ہے، وہ ہے حدود حرم میں شکار کرنا منع، نہ کسی جانور کو مار سکتے ہیں، نہ کسی پرندے کا شکار کر سکتے ہیں، نہ کوئی درخت کو پتے کو توڑ سکتے ہیں، نہ کسی کا سامان اٹھا سکتے ہیں، ہر طرح سے امن۔ ایسا امن کون لا سکتا ہے؟ کوئی دکھائے کوئی ایسا امن جو اللہ نے دیا ہے ایسی اس حدود حرم میں، کہ کسی کو نہ جان، نہ انسان، حیوان، پرندہ، درخت، ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز کی حفاظت کر دی گئی کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہے وہ امن۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ غیر محرم ہو
جس کا احرام میں نہیں ہے تو وہ شکار کر سکتا ہے، اور حرم کی حدود سے باہر ہے تو بھی شکار کر سکتا ہے، شکار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک ہی آیت میں یہ 5 قسم کے احکام بیان کر دیے گئے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی مقرر کردہ نشانیوں کو حلال مت بناؤ، اور نہ حرمت والے مہینے کو، اور نہ قربانی کے اس جانور کو جسے کعبہ کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ ان جانوروں کو جن کی گردن میں پٹے ڈال کر کعبے کی طرف لے جایا جا رہا ہو، اور نہ حلال بناؤ بیت الحرام کی طرف آنے والوں کو جن کی مقصد اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور جو تمہیں حرام کھول دو تو شکار کرو، اور کسی قوم کی تم سے دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اس پر نہ ابھارے کہ ان پر زیادتی کرو، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، اور زیادتی اور گناہ کے کاموں میں دوسرے کا ساتھ مت دو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں بھی کئی احکام جو فرمائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شعائر اللہ سے مراد وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ قابل احترام چیزیں ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو صفا مروہ شعائر اللہ ہو گئے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، خانہ کعبہ ہے، پھر منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، رمی جمار کے ہیں، یہ سب شعائر اللہ ہے، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، کسی انسان نے نہیں مقرر کیا، انہوں نے اس کو مقدس کہا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے حجر اسود کو چومتے ہوئے کیا کہا تھا کہ تو ایک پتھر ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، میں اس لیے تجھے بوسہ دے رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ یہ دیکھیے یہ کتنا زبردست جملہ ہے حضرت عمر کا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے کہ مقدس ہو گئی، اس طرح کے فلاں مزار سے تعلق ہے، فلاں پیر سے تعلق ہے اس لیے بڑے مقدس ہیں، نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہی مقدس ہوتا ہے، وہی چیز متبرک ہوتی ہے، ہر چیز اس طرح مقدس نہیں ہو جاتی۔ تو لہذا یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کا احترام کرو، ان کو اپنے لیے حلال مت بنا لو، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو کہ وہ جیسے کرتے تھے کہ اب ہم نے جنگ کرنی ہے، قتل کرنے ہیں، فلاں فلاں بندے کو مارنا ہے، تو لہذا ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کو ذرا ڈیلے کر دیتے ہیں، اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ رجب نہیں ہے یہ شوال ہے، تو لہذا پھر ہم اس میں جنگ کریں گے۔ یہ ان کا طریقہ تھا، جیسے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے، وہ آیات آئیں گی، اسی لیے فرمایا کہ اس کو بھی اس طرح حلال مت کرو۔ اور اسی طرح جو قربانی کے جانور ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک طرح سے احترام ہے ان کے لیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے لے جائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیے جائیں گے تو ان کا بھی احترام ہے۔ اور اسی طرح وہ جو جانور لے جائے جاتے تھے منتوں کے لیے، نظر کے لیے، جو خانہ کعبہ کے لیے پیش کیے جاتے تھے، منتیں مانتے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا یا اور کوئی جانور دوں گا، تو یہ اس کے گلے میں وہ پٹا ڈال دیتے تھے، یا جوتا لے کر جوتے کا بنا کے وہ اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے، تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ اونٹ کا بھی، اونٹ کی کوہان کو کاٹ کے چیر کے اور اس کا خون اس پہ ظاہر اس کے جسم پر آ جاتا تھا، اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جانور جو ہے وہ قربانی کا جانور ہے۔ تو اس طرح یہ وہ جانور بھی ایک طرح سے محترم ہو جاتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ دیکھو ان کو بھی اپنے لیے جائز مت سمجھو کہ کوئی شخص اس کو اٹھا لے، چرا لے جائے، ذبح کر لے، کھا جائے، نہیں، یہ سب خانہ کعبہ جائیں گے، وہاں جا کے ان کی قربانی ہوگی اور پھر یہ اپنے اصل مقام تک پہنچیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ مسجد الحرام آ رہے ہیں، حاجی ہیں، عمرے کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کا بھی احترام کرو، ان کے لیے خیال کرو، ان کی تکلیف دینا، ان کو روکنا، جیسے کفار نے کیا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے گئے تھے، کہا کہ نہیں جا سکتے تھے، روک کے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن معاہدہ کرو۔ پھر معاہدہ کیا، ان کے ساتھ صلح حدیبیہ ہوئی، اور اگلے سال پھر آپ تشریف لے گئے اور 3 دن مکے میں رہے، عمرہ کیا، اور پھر آپ واپس تشریف لے آئے۔ یہی ہے کہ جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، انہوں نے بھی وعدہ کیا، پورا کیا، آپ نے بھی پورا کیا، ورنہ آپ کے ساتھ اتنے صحابہ کرام تھے، آپ کہتے کہ نہیں ہم نہیں جاتے، چلو کر لو جو کرنا ہے، لیکن نہیں، ایک معاہدہ ہو چکا ہے تو اسی کے مطابق کیا آپ نے، اور پھر آپ واپس آ گئے۔ تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ اس طرح یہ ہیں چیزیں۔ اور اس کے بعد جو فرمائے کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو،
یعنی احرام کھولنے کے بعد ہر شخص نکل جائے اور تیر انداز لے کے اور اپنی گن لے کے اور شکار کرنا شروع کر دے، تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اب پابندیاں ختم ہو گئی. جو شکار کی پابندی تھی تم پر اب وہ باقی نہیں رہی. اب اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لو. اب تم لباس بھی پہن سکتے ہو، خوشبو بھی لگا سکتے ہو، سر کو بھی ڈھانک سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. ساری پابندیاں احرام کی تھی سب ختم ہو گئی. تو یہ ہے اصل مقصد بتانا. ورنہ یہ نہیں ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے سب شکار کرو، حج کے بعد نکل جاؤ سارے جو ہیں پہاڑوں پہ چڑھ کے جو وہ شکار کر رہے ہیں، چڑیاں مار رہے ہیں یا کوئی جانور مار رہے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور اسی طرح پھر ایک اور عدل و انصاف جو بیان کیا ہے کہ دیکھو ان لوگوں سے تمہیں نفرت ہے، ان مکے والوں سے، کفار سے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو. نہیں، زیادتی مت کرو، بلکہ اچھی بات ہے تو اس کا تعاون کرو، بری بات ہے تو تعاون مت کرو. تو یہ ایک اصول بن گیا کہ جہاں کوئی نیکی کی بات ہے، تقویٰ کی بات ہے، اس پہ ہم تعاون کریں گے. جو بھی ہو ایسا شخص، مسلمان ہو یا حتی کہ غیر مسلم ہو، ہم ٹھیک ہے اس کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اگر کوئی گناہ کی زیادتی کی بات ہے تو نہیں، چاہے وہ اپنا ساتھی کیوں نہ ہو، اپنا بھائی کیوں نہ ہو، ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے. تو یہ چیز بھی واضح کر دی گئی اس آیت میں. اس کے بعد پھر وہ چیزیں بیان کی گئی جو حرام کر دی گئی، جیسے کہ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا. تو یہ وہ جانور ہیں جو کہ حرام کر دیے گئے. حرمت علیکم المیتہ، کہ تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اور جس کا گلا گھٹ گیا ہو، اور جو چوٹ کھانے سے مر گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو، جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، ان میں سے سوائے اس کی جسے تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو. اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا جسے کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ تیروں کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. یہ بڑے گناہ کے کام ہیں. تو یہ بتا دیا کہ یہ وہ حرام چیزیں ہیں. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ مردار. تو مردار سے مراد یہ وہ کہ ہر وہ جانور جو بغیر ذبح کیے، بغیر شکار کے خود مر گیا، خود ہی مر گیا، اپنی موت مر گیا، یہ مردار ہے. تو اس کو ہم کسی طور پہ بھی نہیں کھا سکتے، اس کا کھانا حرام ناجائز. نمبر 2 یہ ہے کہ خون. اور خون سے مراد وہ ہے کہ جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے تیزی سے جسم سے نکلتا ہے، دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے. تو اس کو کسی طور پہ بھی کھایا نہیں جا سکتا، پیا نہیں جا سکتا، سوائے وہ ہے کہ اگر جمع ہوا خون ہے، کسی گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، دھو لیں اس کو. اگر نہیں بھی دھلتا، صاف نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتے ہوئے خون کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. اور تیسری چیز جو ہے وہ خنزیر، سور جسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے بھی چاہے وہ پالتی ہو، جنگلی ہو، اس کے تمام اجزاء، ہر چیز حرام ہے. کہ نہ تو اس کی کوئی ریشے جائز ہو سکتے ہیں، نہ خون، نہ رگیں، نہ کھال، نہ دانت، نہ اور کوئی چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو لہذا یہ جو بعض کہتے ہیں جو مشروب ہم پیتے ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ وہ خنزیر کے میدے کی جو خاص آلائشیں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈالی جاتی ہیں، اس میں کی جاتی ہیں. واللہ عالم اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو وہ چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی کہ جس میں اس قسم کی کوئی بھی ملاوٹ ہو جس کا تعلق اس خنزیر کے گوشت سے ہو. اور چوتھی چیز کہی گئی منخنقہ. اس سے مراد وہ ہے کہ جو جانور جس کا گلا گھٹ جانے سے مر جائے، چاہے کوئی اس کا گلا گھوٹ دے، خود ہی اس کی رسی سے لے کے اس کا گلا گھوٹ دیا، وہ جانور مر گیا، یا خود پھندا لگ جانے سے گلا گھٹ جائے اس کا، وہ مر جائے، تو وہ بھی اسی میں آئے گا. نمبر 5 ہے موقوذہ. موقوذہ کہتے ہیں اس جانور کو جسے لکڑی اور یا ڈنڈے سے مار کر ہلاک کیا جائے. مار کے اس جانور کو اذیت دینا، اذیت دے کر، جیسے زمانے جاہلیت میں کسی بھی جانور کو ڈنڈے سے مار کے اس کو ہلاک کر دیتے تھے اور پھر اس کا گوشت کھاتے تھے. تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہے متردیہ. وہ جانور جو کسی پہاڑ سے نیچے، کسی اونچی جگہ سے نیچے گر کے مر جائے، کنویں میں گر کے مر جائے، یا اور کوئی ایسی جگہ ہو، گڑھا ہو، تو وہاں گر کے مر جاتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، ہم نہیں کھا سکتے. نتیحہ وہ ہے جس کو ٹکرے مار کے آپس میں ٹکرے ماری جانوروں نے، اسی میں جانور مر گیا، ایک مر گیا، دونوں مر گئے، تو وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، ہم نہیں کھا سکتے. اور اسی طرح جانور کا گوشت بھی حرام ہوگا جس کا بعض حصہ کسی دوسرے جانور نے کھا لیا ہو اور وہ جانور مر گیا، تو کسی اور جانور نے شکار کیا اس کو، بھیڑ نے، بھیڑیے نے، چیتے نے، شیر نے، اب وہ جانور پڑا ہوا ہے،
چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس کو نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم نے ان جانوروں میں سے جو اس طرح زخمی حالت میں تمہیں ملتے ہیں، کوئی گر کر ہے یا چوٹ لگا کر ہے یا ٹکرا کر ہے، تو لیکن تم نے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، تو پھر کھا سکتے ہو، اس لیے کہ تم نے جان بچ تھی اس میں، اس وقت ذبح کیا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ذبح نہیں ہو سکتا کہ مر گیا اب آپ ذبح کر کے کھا رہے ہیں اس کو، یا قصائی تو کھلائی دیتے ہیں آپ کو، تو وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہی ہے۔ لیکن اس کی زندگی میں، اس کے مرنے سے پہلے اگر آپ نے ذبح کر لیا تو وہ ٹھیک ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں، وہ کھایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ جو ان استھانوں پر جو مختلف بتوں کے جگہ تھے، ان کے مقامات تھے، ان کے اوپر بھی ذبح کیا جاتا تھا کہ فلاں بت کے لیے ذبح کر رہے ہیں، تو یہ بھی حرام ناجائز۔ اسی طرح آج کل کے اس دور میں کہ فلاں قبر کے اوپر، فلاں مزار کے اوپر، فلاں پیر صاحب کے لیے، فلاں وزیر صاحب کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، تو اگر ان کے نام سے ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نام سے ہے لیکن جگہ وہی ہے تو اس میں بھی شبہ پیدا ہو گیا کہ نام تو اللہ کا لیا جا رہا ہے لیکن وہاں کیوں ذبح کر رہے ہیں، پھر آپ قبر پہ کیوں جا کے ذبح کر رہے ہیں؟ آپ اس کو اپنے گھر میں ذبح کریں، بسم اللہ اللہ اکبر، بعد میں تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ اس قبر پہ جا کے کریں گے، اس مزار پہ کریں گے، تو اس میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو فرمائی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، کہ وہ جو فال نکالتے تھے، تیروں سے فال نکالنا، وہ اس زمانے میں بھی تھی کہ وہ تیر رکھتے تھے، اس کے تیر کا ترکش کا جو ایک وہ ڈبہ ہوتا تھا اس میں تیر رکھے جاتے تھے، تو ایک میں وہ 3 تیر رکھتے تھے، تو پھر دوبارہ کرو، دوبارہ کرتے تھے، دوبارہ نکال، کچھ نکل آئے، تو جب تک کہ کوئی، اس وقت تک وہ کرتے رہتے تھے کہ کرو یا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں حکم دے دیا، وہ کیا ہے؟ استخارہ ہے ہمارے لیے کہ وہ ہے، اب ہمارے لیے وہ فال نکالنا یا اس قسم کی تیر نکالنا، اس کی کوئی شریعت نہیں ہے، جانے جیسے قرآن نے کہا۔ لیکن ہم کر سکتے ہیں، کسی کام کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں کیا نہ کریں، تو اس کے لیے ہمیں کہا جا کر لو، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج اہل کفر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان کفار سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، مجھ سے ڈرو۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پس جو شخص بھوک کی شدت کی وجہ سے کوئی حرام چیز کھانے پر مجبور ہو جائے اور کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ یہ جب آپ عرفات کے مقام پر تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی پیون کاری نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی، کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل اب مکمل دین ہے۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ کی نبوت میں اس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ تو یہ ہے اکملت لکم دینکم۔ اب اس کا مطلب یہی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جو دین موجود تھا وہی مکمل دین ہے جو آج تک موجود ہے۔ اب اس میں کوئی اضافہ کرتا ہے، کوئی اور چیزیں اس میں ایڈ کرتا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ واضح سی بات ہے۔ فرما رہے ہیں کہ میرا دین مکمل ہو گیا، یہ ہے میرا دین، تو اب اس میں آپ کہیں نہیں جی ہم کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو زیادہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے مکمل کیا، آپ کہتے ہیں نہیں جی نیا ایڈیشن لاؤ، نیا ورژن لاؤ اور اس میں اضافہ کرو، 2 عیدیں کافی نہیں ہے، تیسری عید بھی لے کر آؤ، فلاں چیز کافی نہیں ہے اور لے کر آؤ، اتنی نمازیں پڑھنی کافی نہیں ہے اور لاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہی تو بدعت ہے، خرافات ہے، دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ تو کامل کا مقصد یہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے
اور تمہارے لیے یہ نعمت مکمل کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے. جو اللہ نے پسند کر لیا ہم کہیں نہیں ہمیں نہیں پسند, تو بتائیے پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اور آخر میں یہ حکم بھی دے دیا اگر کوئی مجبور ہو جاتا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ, بھوک کی شدت کہ اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو سوائے حرام کے, مردار ہے اس کے پاس یا اور کوئی حرام کردہ چیز ہے, سور کا گوشت ہے, اب کیا کرے وہ, جان تو بچانی ضروری ہے, تو اب وہ کھا سکتا ہے. اسے ساتھ ساتھ کہہ بھی دیا لیکن کسی گناہ کی طرف میلان نہ ہو کہ کسی حرام چیز کو کھانے میں اس کو جی چاہ رہا ہو کہ چلو کھا ہی لو, پھر اب آج تو موقع ملا ہے, کتنی زبردست ڈش بنی ہوئی ہے کھا لیں, چاہے وہ سور کی کیوں نہ ہو, سور کے کباب بنے ہوئے ہیں تو چلو ایک یا دو کھا لو. یا اب وہ شراب ہے تو اس میں اگر جائز ہوگا اس کے لیے تو ایک تھوڑا سا چند قطرے جائز ہوں گے نا, وہ کہے گا نہیں کہ پوری بوتل اڑا دو, چڑھا جاؤ آج موقع ملا ہے آج تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا رجحان نہیں ہونا چاہیے. فرمائے کہ یسألونک ماذا احل لہم, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے, سوال ہے لوگوں کا. تو اس کا جواب دیا گیا کہ قل احل لکم الطیبات, کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے اچھی چیزیں حلال کی گئی. تو طیب ہے اور حلال ہے, دو چیزیں ہوں. طیب ہونا چاہیے, پاکیزہ ہونی چاہیے چیز, گندگی نہیں, اس میں گندی نہیں ہے, ہر چیز پاکیزہ ہے ہمارے لیے. گوشت دیکھ لیجئے کتنے پاک ہیں, پاک صاف جانور ہیں, ان کا دودھ بھی پیتے ہیں, ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں, آپ کے لیے پاکیزہ بنائے ہیں. سبزیاں ہیں, پھل ہیں, کتنی پاکیزہ. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا حرام ہے, اس لیے کہ طیبات میں سے نہیں ہے. جس چیز سے بدبو آ رہی ہو وہ طیب ہو سکتی ہے, وہی ناپاک چیز ہے, خبیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں رکھی ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ تم کھاؤ, یہ تمہارے لیے حلال ہے. اور اس کے بعد ایک اور حکم دیا گیا کہ ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور جنہیں تم نے سکھا رکھا ہے, جو سدھائے ہوئے ہیں, یعنی اللہ نے تمہیں جو علم دے رکھا ہے اس میں سے انہیں کچھ سکھاتے رہو, بس تمہارے لیے پکڑ رکھیں, اس میں سے کھاؤ اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اب یہاں پر ان شکاری کتوں کا بیان ہے کہ جو کہ باقاعدہ ٹرین کتے ہیں, ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ شکار کے لیے, آپ نے اس کو شکار کیا یا آپ نے کوئی گن چلائی تو وہ کتا بھاگتا ہے, سیدھا جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے لے آتا ہے. تو اگر وہ ٹرین کتا ہے تو وہ پھر اس طرح پکڑے گا کہ اس میں اپنی زبان کو اپنے لیے نہیں کرے گا, وہ اٹھا کے لا کے سیدھا اپنے مالک کو دے گا. تو اب وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور اس کو اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتا ہے, اس کے لیے وہ حلال ہوگا. اگر وہ زندہ ہے تو اس کو ذبح کر کے کھا لے, اگر وہ مر چکا ہے, اس کی گولی سے مرا ہے, تو اب وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا اس کے لیے جائز ہے, بشرطے کہ اس نے گولی چلاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھی ہو تو وہ اس کے لیے جائز قرار دے دیا گیا. تو شرط یہی ہے کہ وہ سدھائے ہوئے جانور ہوں جن کو باقاعدہ اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو اگر اس نے اپنے لیے کیا ہوا ہے, یہ پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے لیے کیا ہے, تو پھر نہیں جائز ہوگا ہمارے لیے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ انٹرینڈ ہے, اس نے اپنے لیے کیا, یا اور کوئی کتا شامل ہو گیا اس کے ساتھ, اور کوئی جانور آ گیا, تو بھی پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو کھائیں. تو لہٰذا اس سے معلوم یہی ہوا کہ یہ دو بنیادی شرطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اس کو بھیجا جائے کتے کو تو بسم اللہ کہا جائے, کہ آپ نے نہیں مارا بلکہ کتے نے شکار کیا, اس کو چھوڑ دیا, وہ گیا اور اس نے اس جانور کو پکڑ لیا, اس پرندے کو پکڑ لیا اور لا کے دے دیا آپ کو, تو اس کو آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جو بھیجا تھا اس لیے وہ آپ کے لیے جائز ہوگا. اور دوسری بات یہی ہے کہ اس نے اپنے لیے نہ کیا ہو, خود نہ کھایا ہو اس میں سے. اگر اس نے خود اس میں سے کھا لیا ہے تو پھر آپ نہیں کھا سکتے, آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جو فرمائیں کہ الیوم احل لکم الطیبات, آج تمہارے لیے اچھی چیزوں کو حلال کر دیا گیا. جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں, طیبات ہیں, وہ ہمارے لیے حلال ہیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم, اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ, بس یہود و نصارہ اگر کوئی ذبیحہ کرتے ہیں اسی طرح جیسے ہم کرتے ہیں, اگر اللہ کا نام لیتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم کھا سکتے ہیں, پھر ہمارے لیے کھانا جائز ہے, چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو. لیکن اگر انہوں نے اس طرح نہیں کیا,
کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح ذبح کرنا تو یہ تو ظلم ہے، زیادتی ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ بڑے رحم دل بنے پھرتے ہو، بتاؤ کیا کرو گے؟ نہیں جی ہم اس کو بے ہوش کریں گے، بے ہوش کر کے پھر بڑے آرام سے سکون سے پھر چھری چلائیں گے، اس کو ذبح کریں گے۔ تو یہ تو غلط بات ہوئی، خون تو پہلے خشک ہو گیا اس کا، اب کیا رہے گا؟ وہ تو جب آپ ذبح کرتے ہیں زندہ جانور کو تب اس کا خون نکلتا ہے، بہتا ہے، سب کچھ جسم سے نکل جاتا ہے، لیکن جب وہ بے ہوش ہو گیا یا اس کے سر پہ آپ نے ہتھوڑا مار دیا تو اب کیا رہا بات؟ پہلے مر گیا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے وہ اگر یہودی اور عیسائی کرتے ہیں تو جائز نہیں ہوگا، تو لہذا اگر وہ ذبح کرتے ہیں نہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے جائز ہے اور ہمارا ذبیحہ ان کے لیے جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ مومن پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال کر دی گئی، بشرطے کہ تم عقد زواج کی نیت سے ان کا مہر ادا کر چکے ہو، اعلانیہ زنا یا پوشیدہ طور پر آشنائی کی نیت نہ ہو،